لوگوں لیکن بات یاد رکھو، جب قول رسول آ جائے، اللہ کی وحی آ جائے، اللہ کی وحی ہوتی ہے قول رسول بھی، نبی اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں۔ جب اللہ کا حکم آ جائے عقل نہیں چل سکتی، منطق نہیں چل سکتی۔ آپ کو جتنی مرضی چاہے عقل کی کوئی بات اچھی لگے، اپیل کرے، جہاں پہ قال اللہ قال رسول کی بات آ جائے آپ نے یہ عقیدہ بنا لینا، بس اب ہم عقل کو نہیں دوڑائیں گے۔ افسوس اور دکھ کی بات ہے نا، کسی کو تان و تشنیع کرنا مقصود نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پے در پہ 10-13 برس ایک ہی عمل، نماز کو سینکڑوں ہزاروں صحابہ کے سامنے پڑھتے رہے۔ ایک دفعہ حج کیا، وہ سارے اعمال محفوظ ہیں۔ ایک دفعہ زندگی میں کوئی عمل کیا، وہ سب محفوظ ہے۔ 13 برس 10 برس جس نماز کو ہر روز سینکڑوں ہزاروں صحابہ کے سامنے ادا کیا، تم نے اس کو متنازع بنا لیا۔ تم کہتے ہو وہ محفوظ نہیں، ایسے بھی تھی ویسے بھی تھی، اور لوگوں ویسے بھی تھی کی بھی کوئی دلیل ہونی چاہیے۔ اللہ کی قسم جب قول رسول آ جائے گا، حدیث رسول آ جائے گی، فرمان رسول آ جائے گی، ہماری آنکھیں جھک جائیں گی، ہم مان لیں گے۔ لیکن اگر ہم یہ کہیں گے کہ ہمیں منوانا ہے، یا رب کا قرآن لے کے آؤ یا مدینے والے کا فرمان لے کے آؤ، ہمیں اس طرح نہ بناؤ کہ ہمارے امام صاحب نے کہا ہے، ہمارے پیر صاحب نے کہا ہے، ہمارے فقیہ صاحب نے کہا ہے، یہ کوئی دلیل نہیں، یہ کوئی حجت نہیں۔ لوگوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری عمر اگر ایک نماز بھی صرف ایک نماز بھی رفع یدین کے بغیر پڑھی ہوتی، مجھے اور آپ کو پڑھنے پہ کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مرتبہ کی سنت ساری زندگی اس کو زندہ کیا جا سکتا۔ شیطان نے یہی فلسفہ اٹھایا، انا عقل کی بات، عقل نہیں چل سکتی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ انا کا، ضد کا، تکبر کا، فخر کا، قیامت تک کے لیے اللہ نے اس کے اوپر لعنت ڈال دی۔ کبھی انا اس نتیجے پہ آتی ہے، اور کبھی انا آتی ہے کس طرح انسان اپنے آپ کو پسند کرتا ہے، بڑا پسند کرنا شروع کر دیتا ہے، اللہ حکومت دے دیتا ہے اور پسند کرتا ہے، اللہ اقتدار دے دیتا ہے اور پسند کرتا ہے، بادشاہ بن جاتا ہے، لوگوں کا حکمران بن جاتا ہے، اس کے ہاتھ میں زمین کے خزانے اور کنجیاں اور چابیاں آ جاتی ہیں۔ پھر ہوتا کیا ہے؟ ایک دن ایسا آتا ہے، پتہ ہوتا ہے اس کو، لیکن نعرہ کیا بلند کرتا ہے؟ انا ربکم الاعلی۔ فرعون کی شکل اختیار کرتا ہے، انسان ہی تھا نا، پتہ تو تھا، دل میں تو پتہ تھا میں رب نہیں ہوں، لیکن انا اس حد تک مجبور کر دیتی ہے انسان کو، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں۔ یہ نہریں دیکھتے نہیں ہو، میرے حکم سے چلتی ہیں، یہ خزانے میری مرضی سے میں تقسیم کرتا ہوں۔ امام غزالی نے، امام ابن قیم نے انا کی مختلف شکلوں کو اتنی خوبصورتی سے بیان کیا ہے، میں بھی آپ کے سامنے چند باتوں کو رکھوں گا۔ امام ابن حزم کہتے ہیں انا اتنی بری چیز ہے، اعجاب پسندی اتنی بری چیز ہے، خود پسندی، نرگسیت جس کو اردو میں کہتے ہیں، نرگسیت، اپنی ہی ذات کیا، انسان اپنی ہی ذات کے محور کے ارد گرد گھومنا شروع کر دیتا ہے، اپنی ہی ذات کو سمجھتا ہے بہت اعلیٰ ہے، بہت افضل ہے۔ امام ابن حزم کہتے ہیں یہ ایسی بیماری ہے کہ اس بیماری میں جو بندہ مبتلا ہوتا ہے نا، وہ اپنے گدھے کو، اپنے جانور کو، اپنے گھر میں پالے ہوئے چپاہوں کو عام انسانوں سے افضل سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ ایسی بیماری ہے، اور ایسا ہوتا ہے آج کل۔ آپ دیہاتوں میں دیکھ لے، کسی چودھری کا کتا مار دو، بھینس مار دو، اس کے بدلے میں انسان مار دیتے ہیں، گویا ان کی انا اتنی بلند ہو جاتی ہے کہ اپنے چپاہوں کو انسان سے افضل سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور انا پسندی کئی مرتبہ آگ میں ایسے لے کے جاتی ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 بھائی ہوا کرتے تھے، ایک بہت نیک تھا، ایک بد تھا۔ اچھا بھائی نیک کو سمجھاتا رہا، گناہ سے باز آ جا، یہ کام چھوڑ دے، نیک اپنی نیکیوں میں لگا ہوا، بد اپنی برائی میں لگا ہوا۔ ایک دن اس نے گناہ کیا بھائی کے سامنے، بھائی کو غصہ آ گیا، نیک شخص کو۔ لوگوں اللہ کی قسم انا کئی دفعہ نیکی کے ذریعے بھی انسان میں آتی ہے، نیکی کے ذریعے بھی حملہ آور ہوتی ہے، میں بڑا نیک ہوں۔ جب انسان کے اندر یہ سوچ آ گئی نا میں بڑا نیک ہوں، اس کا بیڑا غرق ہو گیا۔ تجھ کو نیکی کی توفیق کس نے دی ہے؟ اس رب نے دی ہے۔ انسان یہ کیوں نہیں سمجھتا
یہ ہاتھ، یہ ماتھا، یہ پاؤں، یہ جسم، یہ آنکھ، یہ کان، ہر چیز رب نے دی ہے. اگر رب کے سامنے جھکا رہا تو شکر بھی اس کا ادا کرے کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے توفیق دی، مجھے نیک بنایا، میں بدی کے راستے کے اوپر نہیں چلا. لیکن ہوتا کیا، اپنی نیکی میں فخر آ جاتا ہے. بھائی نے کہا برائی کرتا ہے، واللہ لن یغفر اللہ لک، اللہ کی قسم اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا، میں تو تجھے تبلیغ کر کر کے تھک گیا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آسمان کی بلندیوں تک یہ آواز پہنچی، اللہ نے عرش سے کہا من ذلذی یتعلی علی، یہ کون بدبخت ہے جو رب کے اوپر بھی رب لگ گیا ہے، جو رب سے بھی بلند ہو گیا ہے، جو رب کی رحمت کو بھی پابند کرنا چاہتا ہے. من ذلذی یتعلی علی، جو اللہ کے اوپر بھی اپنے حکم نافذ کرنا چاہتا ہے. جا پوری کائنات کے انسانوں کو نبی کریم نے یہ پیغام پہنچایا کہ نہیں؟ پوری انسانیت کو یہ پیغام دے دیا جائے. وہ نیک آدمی اللہ رب العزت نے صرف اس کلمے کی وجہ سے اس کی ساری نیکیوں کو ضائع کر دیا، اور یہ جو بد آدمی ہے اللہ نے اپنی رحمت سے اس کو جنت میں داخل کر دیا. آج میں اور آپ چھوٹی نیکی کر لیتے ہیں اور فخر کرتے ہیں میں نے کی ہے. اسلاف نے یہ لکھا ہے، ایک بندہ فجر کی نماز مس کر دے باجماعت، اٹھ کے اللہ سے ضمیر میں کچوکا لگا وہ معافیا مانگتا رہے، اللہ بڑی غلطی ہو گئی، نیند میں تھا. یہ اس کے لیے بہتر ہے کہ انسان ساری رات قیام کرے، فجر کی نماز باجماعت ادا کرے اور اس کے دل میں یہ فخر پیدا ہو، اللہ کی میں نے بہت عبادت کر لی. اے بندے، یہ عبادت کی توفیق تجھے اللہ نے دی ہے. اگر